پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انبیاء کے قصے دیکھیں گے جس کو آپ سن کر آپ خوش ہو جائیں گے، تاکہ ہم اکٹھے مل کر دین کو پھیلا سکیں، تاکہ ہم سب اکٹھے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلا سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی، یہ دنیا جو آباد ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بنایا۔ اس کے بعد ہم آگے انبیاء کے قصے بیان کریں گے۔ قرآن و اسلام کی روشنی میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو اب یہ دنیا کیسے آباد ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں ہم قرآن و اسلام کی روشنی میں یہ دنیا کیسے آباد ہوئی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و اسلام کی روشنی میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ پہاڑ تھے، نہ دریا تھا، بس اللہ تعالیٰ ہی تھا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون، ہو جا، اور کائنات وجود میں آ گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ پہلے آسمان و زمین ایک ہی چیز تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے علیحدہ کر دیا۔ آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، ہم نے الگ کر دیا۔ یوں آسمان بنا، ایسے زمین بنی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظام کے تحت پیدا فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اس میں پہاڑ جمائے، دریاؤں کو رواں کیا، ہواؤں کو چلایا اور بارش نازل کی تاکہ سبزہ اگے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو بعد میں پلایا۔ یوں یہ خوبصورت زمین اللہ کے حکم سے آباد ہونے لگی۔ اللہ نے زمین میں پودے لگائے، اللہ نے زمین میں درخت لگائے، اللہ نے زمین میں پرندے بھیجے، جانور بھیجے، سمندری مخلوق کو پیدا کیا۔ ہر چیز اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کی ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ جب زمین تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں۔ یوں پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کا خلیفہ بنا۔ اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے نسل انسانی پھیلتی گئی، یوں دنیا آباد ہوگی۔ اللہ کے حکم سے نظام چلتا رہا، سورج چمکا، چاند نکلا، رات آئی، دن ہو گیا، اور دنیا کی زندگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دنیا کسی حادثے سے نہیں بنی، بلکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم کن فیکون سے بنی۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ عبادت کرے، عدل کرے اور نیکی پھیلائے۔ دنیا کی ابتدا اللہ کے حکم سے ہوئی، انجام بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جہاں کامیاب وہی ہے جو ایمان، صبر اور نیکی اختیار کرے۔ دوستو آگے قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہم پڑھیں گے۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ ابتدا میں نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، بس اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔
وہیں جو ہمیشہ سے آئے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر اس کی خلافت کرے، جو سوچے سمجھے اور عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی۔ یہ مٹی مختلف زمینوں سے لی گئی، کسی جگہ کی مٹی نرم تھی، کسی جگہ کی مٹی سخت تھی، کسی جگہ کی مٹی خوشبودار تھی، کسی جگہ کی مٹی سیاہ تھی۔ اس لیے آج انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گئے، آنکھیں کھولی، بولنے لگے اور پہلا لفظ کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم میرے خلیفہ ہو، تمہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پہاڑ، درخت، پانی، جانور، پرندے، سب کے نام سکھائے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عرض کرنے لگے ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم ان کے نام بتاؤ، اور آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے کہا میں ایک آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ پہلا تکبر تھا جو کبھی دنیا میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مردہ ہے، تو لعنتی ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ ابلیس نے مہلت مانگی یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے تاکہ میں انسانوں کو بھگاؤں۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی، لیکن جو میرے بندے مخلص ہوں گے تو ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، وہاں پر نعمت دی، نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دکھ، نہ بیماری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم کے جوڑے کے طور پر پیدا کیا۔ اب وہ دونوں جنت میں خوش تھے مگر ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ ابلیس جنت میں داخل ہوا اور حسد کی آگ سے بھرا ہوا تھا۔
وہ آدم اور حوا کے پاس آیا اور کہا کیا تمہیں پتہ ہے یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، اگر تم نے اس سے کھا لیا تو تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے۔ حوا علیہ السلام شیطان کے بھگانے میں آ گئی اور دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا جنت کے کپڑے اتر گئے، شرم آئی، پتے اوڑھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترو تم سب زمین پر جاؤ، وہاں تمہیں کچھ عرصہ رہنا ہے۔ یوں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس سب زمین پر آ گئے۔ آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقے میں اترے اور حوا علیہ السلام جدے کے قریب۔ وہ دونوں روئے، دعائیں کیں، توبہ کی، 40 سال تک دعائیں کرتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے مگر دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ تکبر شیطان کی پہچان ہے، عاجزی مومن کی نشانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی انسان کو بلندی سے گرا دیتی ہے۔ زندگی میں اگر ہم گناہ کریں تو فوراً اللہ سے رجوع کریں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرنے والا اور عاجز بندہ بنا دے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت قابیل علیہ السلام، حضرت حابیل علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرت حابیل نے قابیل کو کیوں قتل کیا، یہ دنیا کا پہلا قتل ہے۔ حضرت حابیل علیہ السلام جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے، بکریاں پالتے تھے۔ حضرت قابیل علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے ہیں۔ قابیل علیہ السلام بڑا بیٹا، حابیل علیہ السلام چھوٹا بیٹا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جڑا بچے ہوتے تھے، جو صبح ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی، شام کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، صبح کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ قابیل کی جڑوا بہن خوبصورت تھی، حابیل کی جڑوا بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے کہا میں دوسری بہن سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ لیکن اللہ کا حکم تھا وہ دوسری بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، انہوں نے ایک بات بھی نہ مانی۔ انہوں نے کہا میں ہی اپنی بہن کے ساتھ شادی کروں گا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، انہوں نے ایک ہی نہ مانی۔ حضرت قابیل علیہ السلام کو بہت حسد ہو گیا، انہوں نے اپنے بھائی پر وار کیا اور بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ نے حضرت قابیل علیہ السلام کو ایک لاندی قرار دیا گیا، وہ ایک مجرم بن گیا، وہ ایک اللہ کا مجرم بن گیا، جو انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ جب اس کا بھائی حابیل مر گیا، اس کو پتہ نہیں
جب اس کا بھائی یہ دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کو پتہ نہیں تھا اس کو دفن کیسے کرنا ہے۔ جب اللہ نے دیکھا اس کا نظام کو دیکھا، اس کو پتہ نہیں تھا، پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ایک کوا بھیج، پھر وہ ایک کوا آیا، ایک دوسرے کوے کو مار کر لے آیا اور اس طرح وہ زمین میں اس کو دفن کرنے لگ گیا۔ جب قابیل نے دیکھا یہ کوا اس طرح اپنے بھائی کو دفن کر رہا ہے، پھر قابیل علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس میں دفنانا شروع کر دیا، اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ پھر قابیل ساری زندگی روتا رہ گیا، اللہ نے اس کو سخت سزا دی، وہ ایک اللہ کا نافرمان مجرم بن گیا۔ قصہ پیغمبر ہود علیہ السلام۔ آئیے ہم قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا جانتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم ہود تھا، جس کا آغاز طوفان نوح میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہ قوم سیل سمندر ریت کے ٹیلوں والے علاقے عقاب میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبے چوڑے جسم اور بہت مال و اولاد سے نوازا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت والا طاقت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ہلاکت سے نہیں ڈرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد اپنی برائیوں سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن اس قوم حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی قوم عاد اپنی برائیوں سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں منا رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سخت آندھی ہو گئی جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری قوم کافر تھی، اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس قوم کے تکبر اور غرور کی وجہ سے دنیا میں اللہ کا عذاب آیا
اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا لہذا ہم نے انہیں ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، اور اپنی رحمت سے ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری ایتوں کو جھٹلایا، وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچنے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہم اپنی طاقت اور صلاحیتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، غرور و تکبر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن کر زندگی گزاریں۔ قصہ نبی حضرت صالح علیہ السلام، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلے سمود سے تھا۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہت بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے بھی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلی پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی جیسے ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بن کر بھیجی گئی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود کے چند لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس آئے گی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ کی اٹھنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتے پھرے اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا، عاد کے بعد اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا، تم اس کے نرم حصے میں محلات بناتے ہو، تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ قوم ثمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنے کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرمایا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلہ کی صورت میں آیا جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔ اس قوم کی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا، پھر وہ گھروں میں اوندھے ماندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، میں نے تمہاری خیر خواہ کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم ثمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالیشان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات ویرانے بن گئے، گویا ان میں کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ قصہ نبی حضرت صالح علیہ السلام، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلے ثمود سے تھا۔ قوم ثمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم ثمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم ثمود نے بھی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی، اور انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلی۔ پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جیسے ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بن کر بھیجی گئی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود کے چند لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس آئے گی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا، عاد کے بعد اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا، تم اس کے نرم حصے میں محلات بناتے ہو، تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرمایا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلہ
کی صورت میں آیا جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔ اس قوم کی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا، پھر وہ گھروں میں اوندھے ماندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، میں نے تمہاری خیر خواہ کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم ثمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالیشان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات ویرانے بن گئے، گویا ان میں کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انتہائی دل نشین انداز میں وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اس لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان کے پاس بہت سے باغات، جنگلات، نہریں اور آبشاریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت دے رکھی تھی۔ ان کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارت شہرہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ وہ لوگ تجارت میں اچھا منافع کمانے کے باوجود ناپ تول میں بےایمانی کرتے تھے، اس کے علاوہ تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کے نافرمانیوں پر شدید رنج تھا۔ انہوں نے اپنے قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے اور استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس نصیحت کے جواب میں آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بہت سمجھدار ہو، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر ہولناک عذاب آ جائے، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر آیا تھا۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ جب یہ بگڑی ہوئی قوم گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب ان کی طرف بھیجا، چنانچہ یہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی بستیاں ایسے ہوگی جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہی نہ ہوں۔ قرآن مجید میں ان کی حالت کو یوں بیان کیا گیا ہے، پھر انہیں زلزلہ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے موندھے پڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا برباد ہو گئے، گویا کہ ان میں بے بسی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہیں نقصان اٹھانے والوں میں رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، پھر میں قوم کافر قوم پر کیوں غم کروں؟
اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمیں لین دین میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ قصہ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی اور شرک کے ساتھ ساتھ وہ بے حیائی کا بھی شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں اور ان برائیوں سے باز آ جائیں۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ جب قوم برائیوں اور بے حیائی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انہیں خواہشتا تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو بھی اپنی برائی کا نشانہ نہ بنا لیں اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلدی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں ہے؟ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیں نافرمانوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ نافرمان لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں رات میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے حیا قوم کو سخت عذاب سے دوچار کیا۔ اس قوم کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بئر مردار کے قریب آج بھی عبرت کا درد دیتے ہوئے رہے ہیں۔ انسان کو شرم و حیا اور پاک دامن والی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا والی زندگی اطمینان و سکون والی زندگی ہے۔ جو لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سے سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل ویران ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے اور دنیا میں بھی وہ ناخوش ہیں۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایمان، صبر اور اللہ پر یقین کا عظیم واقعہ ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا
تاکہ لوگوں کو شرک سے روکیں اور توحید کی دعوت دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن قوم نے ایک بات بھی نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، ان میں سے 80 آدمی مسلمان ہوا، باقی سب کافر تھے۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا ایک کشتی بناؤ، لکڑی کی کشتی انہوں نے بنائی۔ کافر ہنستے تھے اور مذاق کرتے تھے، انہوں نے ایک جودی پہاڑ پر کشتی بنائی۔ جب کشتی تیار ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی تم کو اور اللہ کو مانتے ہیں اس کو کشتی پر بٹھاؤ، جو آدمی تم کو اور اللہ کو مانتے ہیں اس کو کشتی پر بٹھا دو اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا بٹھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اتنا بارش دے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اتنا بارش دے جیسے آسمان پھٹ گیا ہو، اور زمین کو حکم دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اتنا بارش دے جیسے آسمان پھٹ گیا ہو، اور زمین کو حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اتنا بارش دی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو، اور زمین کو حکم دیا، سب نیچے والے چشمے پھوٹ گئے، پانی اوپر آ گیا، سب کافر ہلاک ہو گئے۔ کشتی میں وہ آدمی بچے جو سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے اور ایک بیوی تھی، ایک بیٹے کا نام سام، دوسرے بیٹے کا نام حام علیہ السلام، تیسرے کا نام یافس، چوتھے بیٹے کا نام کنعان تھا۔ ایک بیٹا کنعان ایمان نہ لایا اور اس کی بیوی دونوں کافروں کے ساتھ پانی میں ڈوب گئے۔ دوستو جو اللہ سے لڑتا ہے وہ اپنے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ قصہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کا نام مخلوق بھی آتا ہے۔ آپ بہت عقل مند، بردبار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو کتاب اور حکمت دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد کا ہے۔ آپ پہلا نبی تھے جنہوں نے لکھنا، سلائی کرنا اور قلم کے ذریعے علم پھیلانا سکھایا، اور آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت، سچ بولنے، نماز پڑھنے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام دن رات اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، ان کے چہرے پر ہمیشہ نور ہوتا۔ جب کبھی قوم نافرمانی کرتی تو آپ صبر سے انہیں سمجھاتے کہ اے لوگو، دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے سوئی اور دھاگے سے کپڑے سیے۔ اس سے پہلے لوگ درختوں کے پتے یا جانوروں کی کھال سے جسم ڈھانپا کرتے تھے۔ آپ کپڑا سیتے وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک دن ایک فرشتہ ان کے پاس آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مجھے آسمانوں کی سیر کراؤ تاکہ میں فرشتوں کی عبادت دیکھوں۔
فرشتوں نے انہیں اپنے پروں پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو فرشتوں نے کہا یہ ادریس بہت نیک اور اللہ کے قریب نبی ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ یوں حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر ہی وفات پا گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا مَكَانَ عَلَيْهَا، ہم نے اس بلند مقام پر اٹھا لیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم اور محنت انسان کی پہچان ہے۔ نبی بھی ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نیک لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلند مقام دیتا ہے۔ قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم نینوا کی طرف بھیجا جو موجودہ عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ آپ کی قوم بت پرست کرتی تھی اور اللہ کی عبادت سے غافل تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ بار بار سمجھانے کی باوجود وہ ایمان نہ لائے بلکہ اللہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب قوم نے بات نہ مانی تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ آپ ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے حالانکہ اللہ کا حکم ابھی نہ آیا تھا۔ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ راستے میں کشتی بھاری ہونے لگی اور ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فیصلہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے گا وہ سمندر میں پھینکا جائے گا تاکہ باقی لوگ کشتی میں بچ جائیں۔ قرآن اندازی 3 بار نکلا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا مگر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام اندھیری رات گہرے سمندر اور مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ وہاں آپ نے سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کی لا الہ الا لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کی توبہ قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں کنارے پر ڈال دے۔ ادھر جب قوم یونس نے دیکھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور عذاب آنے والا ہے تو وہ ڈر گئے، توبہ کی اور سچے دل سے ایمان لے آئے۔ جو اللہ نے ان پر عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی میں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مصیبت میں اللہ سے سچی توبہ سب سے بڑی نجات ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، جو دل سے توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ قصہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ میرے پیارے بھائیو ناظرین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نبی کا جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے لیکن ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہ ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے صبر، انصاف اور عبادت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ان کا نام بہت سی بات کی نشانی ہے کہ وہ کفایت کرنے والے یعنی ذمہ داری نبھانے والے انسان تھے۔
ذوالکیف کے معنی ہے ذمہ داری اٹھانے والا، وعدہ پورا کرنے والا۔ ان کا اصل نام کچھ روایت کے مطابق جذکیل یا بشر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نبوت عطا فرمائی اور ان کی سیرت میں ہم سب کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت ذوالکیف علیہ السلام کا زمانہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد کا بتایا جاتا ہے۔ جب الیاس علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ اپنی قوم کے لیے ایک نیک عادل حکمران منتخب کریں۔ انہوں نے لوگوں کو سامنے اعلان کیا، اور کون ہے جو وعدہ کرے کہ وہ دن میں روزہ رکھے گا، رات میں عبادت کرے گا اور کبھی غصہ نہیں کرے گا۔ یہ اعلان سن کر ایک نوجوان کھڑا ہوا، یہ تھے حضرت کافیل علیہ السلام۔ حضرت کافیل علیہ السلام نے یہ سب وعدے پورے کیے کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نہ عبادت میں سستی کی، اور نہ ہی کبھی کسی پر ظلم کیا۔ اس لیے انہیں ذوالکیف علیہ السلام کہا گیا، یعنی وہ شخص جس نے اپنے وعدے کی پوری کفالت کی۔ ایک دن ایک شخص ان کے دربار میں آیا اور شکایت کی کہ مجھے فلاں آدمی نے نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت کافیل علیہ السلام نے فرمایا میں کل انصاف کروں گا۔ اگلے دن وہ شخص پھر آیا، لیکن اس وقت حضرت کافیل علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ خادم نے کہا نبی آرام کر رہے ہیں۔ شکایت کرنے والے نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہ کبھی غصہ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی غصہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ بار بار دستک دیتا رہا۔ حضرت کافیل علیہ السلام اٹھ کر باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا اور نرمی سے فرمایا تم کیوں پریشان ہو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ شخص حیران رہ گیا کہ نبی آرام سے اٹھے اور نہ غصہ کیا نہ شکایت کی۔ اس دن لوگوں نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں جو صبر و نرمی کی علامت ہیں۔ حضرت ذوالکیف علیہ السلام دن بھر لوگوں کے درمیان انصاف کرتے اور رات کو تنہائی میں اللہ کے حضور عبادت میں کھڑے ہوتے۔ ان کا دل ہمیشہ عاجزی اور خوف خدا سے بھرا رہتا۔ وہ اپنے گھر والوں اور قوم کو نصیحت کرتے تھے اے لوگو دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، لہذا اللہ کی عبادت میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ذوالکیف علیہ السلام کا ذکر 2 جگہ کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت ذوالکیف یہ سب صابر تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت صالح، حضرت ذوالکیف کو یاد کرو، یہ سب نیکوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر، عبادت اور نیک کی تعریف خود فرمائی۔ حضرت ذوالکیف علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا کہ وعدہ ہمیشہ پورا کرو، صبر ہر حال میں لازم ہے، عبادت میں استقامت رکھو، انصاف کو کبھی نہ چھوڑو۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ وہ سچائی اور صبر سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت ذوالکیف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی غصہ نہ کیا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ ان کے جانے کے بعد لوگ انہیں صبر و انصاف کی علامت کے طور پر یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں جگہ دی اور ہمیں حکم دیا کہ ہم بھی ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ ان کے جانے کے بعد لوگ انہیں صبر و انصاف کی علامت کے طور پر یاد کرتے۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں جگہ دی اور ہمیں حکم دیا کہ ہم بھی ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے اللہ ہمیں حضرت کافیل علیہ السلام کی طرح صبر کرنے والا اور وعدہ کرنے والا اور نیکی میں قائم رہنے والا بنا دے، آمین۔ دوستو یہ تھے سب انبیاء کے قصے۔ اگر آپ کو یہ انبیاء کے قصے پسند ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ دوستو یہ تھے انبیاء کے قصے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا یہ قصے انبیاء کے قصے ہیں۔ شروع میں نے آپ کو بتایا یہ دنیا کیسے آباد ہوئی، اس کی معلومات ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت
حابیل اور قابیل، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، یہ کس نے کیا؟ یہ قصہ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ہے، اور بہت سے انبیاء ہیں ان کے میں نے قصے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ قصے پسند ہے تو اس کو شیئر لازمی کرنا اور دوسروں لوگوں کو لازمی بیان کرنا، تاکہ ہم سب مل کر دین کو پھیلا سکیں۔ دوستو، دین کے علاوہ اور کوئی ہمارا راستہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ کیونکہ ہم زندگی کو ویسے گزار تو رہے ہیں، لیکن اچھے عمل میں زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ عارضی زندگی ہے، آگے والا مقام جو ہے وہ ہمیشہ اور ابدی زندگی ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔